تکلیف. کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ حالانکہ پوری زندگی اس کی تکلیف تھی، کبھی خوشی تو ملی ہی نہیں اس کو. یہ کہے گا واللہ ما رأیت بوسا قط، اے رب ذوالجلال، تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیرے پر نور مبارک چہرے کی قسم، اے اللہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. معلوم ہوا 1 سیکنڈ کا جنت کا داخلہ پوری دنیا کے اندر جتنی اس کی زندگی ہوگی ساری تکلیف کو پر پانی پھیر کے ایسی خوشی اس پر لوٹ کر دے گی کہ اس کے قلب پر، اس کی بینائی پر، بصیرت پر، بصارت پر، فکر پر، خیال پر، تصور پر، وہم پر جتنی بھی تکلیف کے اثرات تھے اس سب کو کور کر دے گی، خوشیوں سے لپیٹ لے گی. اور یہ اللہ کو کہے گا واللہ اللہ تیرے جاہ و جلال کے کبھی میں نے تکلیف نہیں دیکھی، خوشی ہی خوشی رہی. اب ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کن کو؟ جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، اور اللہ ان لوگوں کی بھی زندگی میں برکت دے جو حدیث کو تقوی کی بنیاد پر سمجھتے، الفاظ نہیں سمجھاتے. یہ جو تم ڈکشنری میں دیکھتے ہو لغت میں یہ ترجمہ ہے، وہ لغت سے ترجمہ کی تم پر وضاحت تو کر سکتے ہیں، لیکن محمد کے زبان سے جو نور تقوی اس حدیث کے اندر ہے وہ لغت نہیں دے گی تم کو. یہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں ملے گا، جس سے آج لوگ محروم ہیں، جس سے آج لوگ محروم ہیں. کیا مطلب؟ اب سن لو کہ ایمان ہے ہی خوشی کی چیز جو اس فقیر کو نصیب تھا. ایمان بولو نا بھائی، ہے ہی خوشی کی چیز جو اس فقیر کو، کیوں؟ دنیا میں بھی بڑے فقر و فاقہ تنگ دستی میں تھا لیکن نماز وقت پہ پڑھا کرتا تھا. جی آج کل تو احوال بڑے عجیب ہیں، اس پر کوئی مجھ سے تبصرہ نہ کراؤ، کوئی کسی کی نہیں مانتا ہے. ہر شخص کا گائیڈ آج کل ایک ہے، اس کا نام مت لے لو، وہ آپ کے جیب میں ہوگا شاید. یہ گائیڈ کرتا ہے. اکیلے میں بیٹھ گیا ٹاک ٹو دجال، کنٹیکٹ از دجال. ہاں ہنسو مت میری بات پر، تمہارا تنہائی میں یہی ہے. پتہ نہیں موت کے وقت تمہاری زبان پر کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. میں اللہ کی امان چاہتا ہوں اپنی. ہم سمجھا کے تھک گئے، لیکن یہ لڑکے ماننے والے نہیں، ہماری اپنے نبی کی نہیں مانتے، تم تو ہماری کیا مانو گے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اللہ والے کا قول کہ جس نے اللہ کی نہیں مانی، محمد کی نہیں مانی، وہ کسی مولوی کی مانے گا؟ یار باپ کی مانے گا، ماں کی مانے گا. وہ جس نے اللہ کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، وہ مانے گا کسی کی؟ ارے بولنا ہو یا نہ. جو اللہ کا نہیں ہوا، جو رسول کا نہیں ہوا، وہ ہمارا ہوگا؟ باپ کا ہوگا، ماں کا ہوگا. تو اس لیے اپنے بچوں پر محنت کرو کہ یہ پہلے اللہ کے ہوں، رسول کے وفادار ہوں، پھر تمہارے وفادار ہوں گے. یہ لوجک نہیں سمجھ میں آتی. یہ کس پہ روئیں، کس پہ غم کریں، کس کو کہیں یا کس کو نہ کہیں. اچھا بابا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، بات ختم کر دوں دوستو، مجھے سفر بھی کرنا ہے، مجھے تھک بھی جاتا ہوں. سنو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹا یعقوب علیہ السلام سے، یا بنی، اے میرا بیٹا، ہر دل عزیز، لخت جگر، میری جان، میری دھڑکن، جی میرا لاڈلا. انگریزی میں کیا بولتے ہو گے؟ آپ کو انگریزی نہیں آتی مولانا، انگریزی والا نہ بولے. نعمان بول بیٹے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ میرے پیارے. مائی ڈیئر. لے مائی ڈیئر ہے بیٹا تیرا. اتنا معلوم بنے نعمان کشمیر پہنچے گا تو پھر آئے گا نہیں میرے پاس آئیں گے. مائی ڈیئر. ایک صاحب کو میں نے پوچھا اپنے ابو کو دے دے ٹیلی فون، تو کہتا ہے میرے ابو نہیں ہے. تو اتفاق سے اس کے ابو وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کس کا فون ہے؟ تو مجھے پکڑا دیا. کمن کا تیرا بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ ابو نہیں، میں نام نہیں بتاؤں.
تو بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ ہے، کیا بولتا ہے؟ تو ڈڈ ہو گئے نا، تمہاری زندگی میں تمہارے بیٹا نے تمہیں ڈیڈ کر دیا، گو، تو پھر تمہاری قبر پر آئے گا وہ؟ سکھاؤ ابو، سکھاؤ والد، بابا سکھاؤ، ڈیڈ، تم انشاءاللہ ڈیڈ ہی ہو جاؤ گے، ڈیڈ لائن میں ہو جانا ہے۔ بہت تم کو شوق ہے، قرآن پڑھے گا تو سمجھے گا، قرآن میں ہے جی رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ تو کہے گا ڈیڈ، پورے قرآن میں ڈیڈ ملے گا ہی اس کو، کس ایک ایک بات کا غم ہے یار۔ اچھا لوگ سمجھتے میرا بیٹا انگریزی بول رہا ہے، یعنی زد کھول کے اب یوں پیشاب کر رہا ہے، ماشاءاللہ ایڈوانس ہو گیا، جو جاؤ ایڈوانس، جتنا ایڈوانس جاؤ اتنے جہنم کے قریب ہو گئے، میرا کچھ نہیں لیتے تم۔ سنو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو ان اللہ اصطفیٰ لکم، اوہ بیٹا اللہ نے تم کو چن لیا ہے، کیا مطلب؟ ایمان کا نور عطا کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس ایک بات کا خیال کر لینا، کیا موت نہ آئے مگر یہ موت نہ آئے، مسلمان کا ترجمہ مت کر یار عامر، بہت دل لگے گا تجھے، کسی اللہ والے سے بیٹھو اور خلوت میں ذکر کر، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اطاعت میں آئے، مسلمون کا ترجمہ اطاعت کا، اللہ کی عظمت ہو قلب کے اندر اور عظمت کا اظہار ہو عبادت کی شکل میں، اسی حال میں موت آ جائے، اسی حال میں۔ آسان ترجمہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد آ جائے، تو تم رہو گے اس میں، تو اس وقت یہ تم کو گائیڈ کرے گا، ریڈ کلمہ۔ ہاں ہنستے مولانا میری بات پر، ارے یہ ہدایت کرے گا ریڈ کلمہ، یہ ہدایت کرے گا تم کو پلیز یو سرچ گوگل، وہ گوگل والا تجھے کلمہ پڑھائے گا، لے جائے گا کہاں مجھے نہیں معلوم۔ تو دوستو ہر باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، یہ بہت فتنے کا وقت آ رہا ہے، ماں باپ میرے جیسی پگڑی داڑھی والے اور بیٹا بیٹی مرتد ہو رہے، مرتد۔ ہاں میرے پاس ایسی ایسی خبریں آتے یار چھوڑو، کیوں؟ یہ بچہ ہے تو بچے ہی نے کل ہو کے چچا بنے گا، تربیت بچپن سے ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد۔ ارے باغ گارڈن میں جاؤ، وہ جو مالی ہوتا ہے نا، مالی پھول کو ایک بندر بنانا یا گدھا بنانا یا اونٹ بنانا جانتا ہے، شاخ نکلی بچپن سے تراش دیتا ہے، اب دوسرا آدمی پہنچ گیا، بڑا بیوقوف مالی ہے یار، اتنا محنت سے اس کو پانی دیا، پوٹاسیم دیا، یوریا دیا، فاسفیٹ دیا کہ اس کے نکلے شاخ، تو کتنا ظالم ہے یار، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تو مالی کہے گا سر اگر نہیں کاٹوں گا تو یہ اونٹ کی شکل میں نہیں بنے گا، اور یہ درخت اگر آوارہ رہے بڑا ہو جائے تو پھر اونٹ بنے گا۔ تو یہ مت سوچو، یہ بچے ہی میں تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ تاکہ وہ عادت عادی بن جائے۔ ہم لوگوں کے ملک میں بچوں کو جو دیکھتے ہیں نا مسجد میں، تو لوگ بہت ڈانٹتے، غلط بات ہے۔ ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب بچے کا شور مسجد میں مسلمانوں کے ختم ہو جائے تو سمجھو کہ مسلمانوں کا زوال آنے والا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بچہ تو معصوم ہے یار، وہ بچپن سے نہیں آئے گا تک بڑے ہو کر کے تو لائے گا اس کو۔ ہمارے والد تو ہم کو بچپن ہی میں لے جاتے تھے مسجد میں جی۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی اسلام پر باقی رکھے اور ہماری اولاد بھی۔ اسی لیے قرآن میں دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ نبی نے دعا مانگی کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه
اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو سنوار دیجیے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. لمبی بات ہو جائے گی ورنہ میں بتاتا یہاں پر توبہ کیوں کہا گیا. یعنی میرا گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں پہ ظاہر ہو جائے. جے قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. پتہ نہیں کس کا شعر ہے یار، بڑی بات کہی ہے خطرناک. چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 20 منٹ ہو گیا. دیکھو دوستو میں بیمار ہوں پھر بھی آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مجھے منع کرتے لوگ، لیکن پھر بھی میں بھی نہیں مانتا ہوں یار. لالچ میں بیٹھ جاتا ہوں کہ شاید یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں انشاءاللہ کل سفر کروں گا اور تقریباً 50 دن کی میں نے چھٹی لی ہے. میں جاؤں گا اپنے علاج کے لیے ناگپور. پہلے وہی میرا علاج ہوتا ہے. پھر کا علاج کیا ہوگا؟ علاج تو اللہ کے پاس ہے. ایک دل کی تسلی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیا اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. واہ 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 قرآن، اللہ کی قسم قرآن کی کوئی نظیر نہیں. کیا بات کہی اللہ نے. ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے رحمت میں لے لیتا ہے. اے اللہ جمعے کا دن ہے، ہمیں بھی اپنے آغوش رحمت میں لے لے اور ہمارے تمام دوستوں کو لے لے، پوری امت کو لے لے. اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. قضاء و قدر کے تحت جب بھی وقت آئے میرا مالک تو حالت طہارت میں غفران اور رضوان کے عالم میں مجھے اٹھائیے گا. اے اللہ وہ میرا دن سب سے اچھا دن ہو. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر یوم یوم القاک فی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوستوں.